مسجد تو نشانے پہ ہے آج کل. گیان واپی مسجد میں جو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سروے کرایا جا رہا ہے. ارے صدیاں گزر گئیں، اب آپ سروے کرا رہے. کئی 100 سال سے جو مسجد موجود ہے اب جا کے اس کا سروے ہو رہا ہے. اور سروے میں بھی جو پہلے ناٹک ہوتے تھے وہی ناٹک ہیں، اور کیا کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو آج مسجدیں نشانے پہ ہیں، آج مدرسے نشانے پہ ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے محبت بھی کریں اور مسجدوں کی خدمت بھی کریں. سروے کے نام پہ گیان واپی مسجد کے لیے سروے کرایا گیا. ایک ایڈوکیٹ کمشنر لگایا گیا، اس نے دو صفحے کی رپورٹ دے دی. لیکن وہ رپورٹ تو دینے سے پہلے، عدالت میں داخل ہونے سے پہلے لیک ہو گئی. ایک اور اسپیشل کمشنر لگایا گیا، اس نے بھی رپورٹ دے دی. انہوں نے 2 صفحے کی دی، اس نے 8 صفحے کی دے دی. اور پتہ لگا کہ وہاں پر کیا ملا ان کو. مجھے تو نام لیتے میں بھی شرم آتی ہے، نام تو نہیں لوں گا میں آپ سے. شرم کی چیز کا تو نام لینا بھی شرم کی چیز ہے. کیا نکلا وہاں پر یہ تو آپ سن لیجئے گا. لیکن ایسی پاکیزہ جگہ پر مسجد کا حوض، مسجد کا فوارہ، اور کہتے ہیں وہاں پر کیا نکلا ہے، بس نام بھی لینے کو جی نہیں چاہتا. حالانکہ مسجد صدیوں پرانی بنی ہوئی. آپ دیکھیے یہاں بھی مسجد ہے، فوارہ لگا ہوا ہے. یہ فوارہ جو ہوتا ہے نا، یہ پانی کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے. جہاں فوارے چلتے ہیں نا وہاں پانی صاف رہتا ہے، سرکولیشن میں رہتا ہے، پانی گھومتا رہتا ہے، کاہی نہیں جمنے دیتا، دھول نہیں جمنے دیتا، پانی شفاف رہتا ہے. اور یہ بھی اس زمانے کا ایک سسٹم ہے. فوارے کا ہر جگہ فوارہ ہوتا ہے. انہوں نے فوارے کو دیکھا، کہنے لگے یہاں تو کوئی ہندوانی چیز بتا دی کہ بھئی یہاں تو یہ نکل گیا. ہو ہی نہیں سکتا، 1000 دفعہ نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں پر نا بس طرح طرح کے جھوٹے الزام. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب وہ کمشنر ہو یا کوئی بھی ہو، جب سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں لکھ دیا کہ 1991 کا ایکٹ مانا جائے گا تو ماننا چاہیے. بھئی سپریم کورٹ تو ہماری بھارت کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، ہمارا قانون بنا ہوا ہے. اور اگر کوئی ہم سے جواب مانگے گا تو ہم معقول جواب دے سکتے ہیں. ہم منقول جواب بھی دے سکتے ہیں، معقول جواب بھی دے سکتے ہیں. معقول جواب کا مطلب جو لاجیکل ہو، جو عقل میں آنے والا ہو. منقول کا مطلب جس میں قانون ہو. جواب دے سکتے ہیں اور جواب موجود ہے. بابری مسجد کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں لکھا تھا، بہت سارا کچھ لکھا تھا، میں تو زیادہ نہیں بتا سکتا. لیکن یہ بھی لکھا تھا کہ جو 1991 کا قانون بنا ہے وہ نافذ رہے گا. بابری مسجد کے علاوہ جو بھی مسجد ہے کہیں کی بھی ہو، 1991 کے قانون پر اس پہ عمل ہوگا اور آزادی کے وقت جو مسجد کی حالت تھی وہی رہے گی. قانون ہے موجود، سب کچھ موجود ہے. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ مندر بنانا چاہتے ہو، بھائی آپ کا تو پورا بھارت ہے، بنا لو، کہیں بھی بنا لو. ہم تو بیچارے غریب لوگ ہیں نا، ہم تو مسجد نہیں بنا سکتے. اقلیتوں کو کچھ بنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ تو چاہے جہاں جو بنا لو، بھائی مالک ہو، پورے بھارت کے مالک ہیں آپ، تو بنا لو کہیں بھی. کوئی ضروری ہے ذرا سی مسجد بھی پر اعتراض لگاؤ؟ ہم تو بیچارے غریب لوگ ہیں نا، اقلیتیں غریب ہیں. چاہے اس میں مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بودھ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جین ہوں، جتنی آزادی سے مذہبی عبادت گاہ بنانا چاہے نہیں بنا سکتے. وہ طرح طرح کے قانونی پرمیشن لینی پڑے گی. لیکن ہم کسی سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے ہوں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہمارا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے. نمبر 2 اپنی بھارت کی حکومت پر ہے. نمبر 3 بھارت کی سپریم کورٹ پر ہے، بھارت کے قانون پر ہے.
اور مسلمان اور ساری اقلیتیں، چاہے مسلمان ہوں عیسائی ہوں، کئی دفعہ ہمارے پاس فون آتے ہیں ہمارے دوستوں کے عیسائی ہیں اور مذہب والے ہیں، یہ جس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں نا مسجدوں کو، یہ عام ہندو اس کو پسند نہیں کر رہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے مسجد، مندر، ہندو نفرت، دہشت گردی اس کے کرنے سے بہت زیادہ ہمارا دیش بھی، ملک بھی بدنام ہو رہا ہے، بھارت بھی بدنام ہو رہا ہے، اور بھارت کی حکومت بھی بدنام ہو رہی ہے، اور ہندو دھرم بھی بدنام ہو رہا ہے۔ آپ نے جو دیکھا نا یہاں مسجد میں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کام، یہ اہل خیر حضرات نے کرایا، اوقاف نے نہیں کرایا۔ آج آپ یہاں عزت سے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، بہت سی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اہل خیر حضرات بہت کام کراتے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ مسجد سے محبت بھی ہو، جماعت کے اندر پابندی بھی ہو، اور خدمت کا جذبہ بھی ہو۔ وہ بہت اچھے عبادت گاہیں ہیں جو وہاں پر جو بھی جاتے ہیں نا لوگ، 5 روپے 10 روپے 20 روپے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، وہ بہت شاندار طور سے۔ ہم لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے گا نا مسجد کے لیے کچھ دو، بڑی مشکل سے آپ 5 روپے دیں گے۔ آج کل حالات خراب ہیں، جب سے کووڈ آیا ہے بہت ہی برا حال ہے۔ بس مسجد اور مدرسے کا نام آتے ہی انسان کے اوپر ایک بڑی اداسی چھا جاتی ہے۔ تو ہمیں مسجدوں کی ضرورت ہے۔ اگر فرض کر لیجئے، میں پہلے لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی اگر فتح پوری مسجد میں رات کو چکا چوند نظر آئے، بڑھیا نظر آئے، لائٹیں جلتی بھی نظر آئیں، تو بتاؤ تمہیں خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور دوسروں کو جلن ہوگی، اور تمہیں خوشی ہوگی۔ اور اگر مسجد میں اندھیرا ہوگا، غور کیجئے گا، اگر مسجد میں اندھیرا ہوگا تو یہ پتہ لگے گا کہ قوم مر گئی، اور دوسروں کو خوشی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے نا یہ سبق ہے۔ مسجدوں کو بہت آپ دھیان دیں۔ اگر ہماری مسجدوں کو یا ہمارے مدرسوں کو یا ہمارے اداروں کو ناجائز طور پر، جائز طور پر تو ہم نہیں کہتے کچھ، ناجائز طور پر اگر کسی بھی طرح سے ستایا جائے گا تو کون بدنام ہوگا؟ حکومت بدنام ہوگی۔ کون بدنام ہوگا؟ عدالت بدنام ہوگی۔ کون بدنام ہوگا؟ ہندو دھرم بدنام ہوگا۔ مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم تو ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا وارانسی میں جو جج نے اعلان کر دیا تھا، جج نے، لوکل مجسٹریٹ نے جو کر دیا تھا کہ بھئی گیان واپی مسجد میں خالی 20 آدمی نماز پڑھیں گے، سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو کینسل کر دیا نا۔ جیسے گیان واپی مسجد کے مجسٹریٹ نے مقدمہ سننے کی تاریخ لگا دی تھی، سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے لگا دیا نا۔ تو ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اچھے فیصلے ہوں گے، اور ہر مسجد کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ ہر مسلمان، ہر اقلیت، ہر شہری، ہر ناگرک، ہر باشندہ، اس کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، تبھی ہمارے بھارت کا نام اونچا ہو۔